ख़वातीन व हज़रात, आज 2 अक्टूबर और बुध का दिन है। आरिफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। नॉर्डिक न्यूज़ राउंड अप में आप सबका खैर मकदम है, जिसमें आप शुमाली यूरोप के मुल्कों स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड की ताज़ा तरीन खबरें और हालात हाज़रा से आगाही हासिल कर सकेंगे। तो चलते हैं हम जनाब। सबसे पहली खबर डेनमार्क से है। डेनमार्क की जो वज़ीर आज़म है फ्रेडरिक्सन, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब करते हुए कहा था कि मशरिक़ वस्ता के मसाइल का हल यही हो सकता है कि वहाँ पे एक फ़लस्तीनी और एक इसराइली रियासत जो है वो कायम हो। इसके बाद दोबारा उन्होंने वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में सहाफ़ियों से अपने उस बयान की वज़ाहत करते हुए कहा है कि ख़ित्ते में जो हालात हैं वो तब ही ठीक हो सकते हैं जब वहाँ पे फ़लस्तीनियों की भी अपनी रियासत कायम हो, और ये तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक आलमी राय आमा पूरी दुनिया वहाँ पे फौजी मुदाखलत करे, वो अपनी अफवाज वहाँ पे भेजें और इसके बाद वहाँ पे वो अमन कायम करें, और वहाँ पे जो है वो दो रियासतें जो है वो कायम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इसराइल जो है वो लेबनान में अपनी अफवाज को भेज रहा है तो इससे उस खित्ते में मजीद जो है वो जंग बढ़ेगी, और इसका वाहिद हल यही है कि आलमी बरादरी ये ऐलान करे और वो ताकत के ज़रिए वहाँ पे इस मसले को हल करे। तो इस हवाले से नाज़रीन से मैं पूछना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है जो डेनिश प्राइम मिनिस्टर ने दो रियासती हल के लिए जो लाहे अमल बताया कि आलमी रायमा अपनी फ़ौज भेज के ये काम करें। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? और मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी जारी है उसके असरात यहाँ नॉर्डिक ममालिक में भी देखने को मिल रहे हैं। मंगल के रोज़ स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में इसराइली सफारत खाने पे फायरिंग का वाक़या आया, और इसके साथ ही और डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में जो इसराइली सफारत खाने के करीब जो है वो दो धमाके हुए हैं, लेकिन दोनों वाक़यात में कोई शख्स जो है वो ज़ख्मी नहीं हुआ, और दोनों ममालिक की पुलिस जो है वो मुश्तबा अफराद की जो है वो तलाश कर रही है। और स्वीडन की मसल्ह अफवाज के मुकर्रर होने वाले नए सरबराह उन्होंने भी कहा है कि लेबनान में इसराइली कार्रवाई से स्वीडन भी मुतासर होगा। और उधर नॉर्वे के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने भी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पे जोर दिया है, और उन्होंने कहा है कि मशरिक़ वस्ता एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पे पहुंच गया है, और इससे मजीद रियासतें या दीगर ममालिक जो हैं वो भी मुतासर होंगे और बहुत बड़ा इंसानी अलमिया पैदा होगा। उन्होंने कहा जी कि हमें लिबनान और गजा में जंग बंदी के काम को तेज करना होगा, और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने उन्होंने मुतालबा किया कि वो ये साबित करे कि वो दुनिया में अमन कायम कर सकती है। वो एक बैन अल-अक़वामी अदारा है और जिस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी, सलामती कौंसिल को अपने वो फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। और फिर फिनलैंड से भी खबर है इसी हवाले से। फिनलैंड के जो अफवाज के कमांडर हैं उन्होंने कहा जी कि फिनलैंड के जो दस्ते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में शामिल हैं वो लेबनान पहुंचेंगे। मशरिक़ वस्ता की इन खबरों के बाद अगली खबर डेनमार्क से है कि डेनमार्क में महंगाई के साथ वहाँ पे जो मुलाजमीन है उनकी जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, वो इस हवाले से डेनमार्क की जो मुलाजमीन की एक कन्फेडरेशन है उन्होंने जो अदाद शुमार दिए हैं उनके मुताबिक ये है कि 2024 की तीसरी छमाही में वहाँ पे जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में 4.8% इजाफा हुआ है, और वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। यही वजह है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन भी कम हुआ है और इस वक्त लोगों की कुव्वत ख़रीद बेहतर है, पिछले साल की निस्बत वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये डेनमार्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से वहाँ के मुलाजमीन की जो तंजीम है DA, उन्होंने अदाद शुमार पेश किए हैं। इस हवाले से हमारे जो नाजरीन वहाँ डेनमार्क में रहते हैं वो बताएं कि क्या वो इस रिपोर्ट और इन अदाद शुमार की तौसीक करते हैं, क्या वाकई सूरत हाल ऐसी है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसके बाद डेनमार्क से ही जो है वो खबर है सरतान के हवाले से, यानी कैंसर का मर्ज जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये उस तरह से नहीं बढ़ रहा, बल्कि चूंकि औसत आबादी बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसी तनासब से जो है वो बढ़ रहा है। और पिछले साल डेनमार्क में 48,372 केसेस की तशखीस हुई कैंसर के केसेस की, जो कि 2022 के मुकाबले में 1.3% ज्यादा है। और वहाँ पे तिब्बी जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर बढ़ रहा है, बल्कि जो जो हमारी उम्र बढ़ती है तो कैंसर के बढ़ने के इम्कानात भी जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये था जो है वो कैंसर के हवाले से डेनमार्क की खबर। अब हम आते हैं नॉर्वे की जानब। नॉर्वे के बादशाह उन्होंने आज दारुल हुकूमत ओस्लो में
پارلیمنٹ کے نئے سیشن کا جو افتتاح کیا اور اس حوالے سے انہوں نے افتتاحی خطاب بھی کیا۔ ناروے سے اب ہم آتے ہیں جناب سویڈن کی جانب، اور سویڈن میں 1 اکتوبر سے جو ملازمتوں کے حوالے سے نیا قانون آیا ہے، جس کی کچھ تفصیل کل کے ولاگ میں بھی بتائی تھی کہ جو لوگ کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہوں اور 36 مہینوں میں 2 سال یعنی 24 مہینے انہوں نے کام کر لیا ہو، تو اب ان کو جو ہے وہ مستقل ملازمت دینا ہوگی، اور یہ 2022 میں اس حوالے سے ایک قانون بنا تھا جو کہ اب 1 اکتوبر 2024 سے جو ہے وہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر، کل بھی اس حوالے سے کچھ بات کی تھی کہ سویڈن کی جو ٹرانسپورٹ ایجنسی ہے وہ دوسرے ملکوں سے جو لوگ لائسنس تبدیل کرا کے لاتے ہیں، خصوصاً بلغاریہ اور رومانیہ سے، جہاں پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد وہ سویڈن آ کے اپنا لائسنس تبدیل کروا لیتے ہیں، چونکہ وہ لائسنس رومانیہ اور بلغاریہ کا ہوتا ہے اور وہ سویڈن میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ ڈرائیونگ کے ان اصولوں کو نہیں جانتے، اس ڈرائیونگ میں ان کی مہارت نہیں ہوتی، اور ایجنسی کا کہنا ہے کہ پچھلے سال 3000 لوگوں نے یہ چینج کروایا ہے۔ اب انہوں نے حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے، جو وہاں سے لے کے آئیں لائسنس، ان کا یہاں پہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر ان کا جو ہے لائسنس تبدیل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹرانسپورٹ ایجنسی خود اپنے طور پہ ابھی اس کو روک نہیں سکتی، تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، تاکہ جو لوگ وہاں سے لائسنس لے کے آ جاتے ہیں اس سلسلے کو جو ہے وہ رکنا چاہیے۔ سویڈن سے اگلی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ اپر سیکنڈری اسکول یعنی جمنازیم کے ٹیچر بننے کا رجحان جو ہے وہ زیادہ بڑھا ہے، اور اب زیادہ طلبہ یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ جس کے مکمل ہونے کے بعد وہ جمنازیم یعنی اپر سیکنڈری اسکول میں استاد کے طور پہ جو ہے وہ اپنے اس شعبے کو چن سکیں۔ سویڈن کی اگلی خبر یہ ہے کہ 1994 میں یہاں پہ ایک قانون بنا تھا LSS، جس کے تحت جن لوگوں کو کوئی جسمانی معذوری ہوتی ہے وہ اپنے لیے پرسنل اسسٹنٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن اب اس میں کافی دقت پیش آ رہی ہے، اور بہت سے جو معذور لوگ ہیں ان کا کہنا ہے جی کہ اس میں ہمیں کافی مشکلات پیش آتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہاں پہ ایک مظاہرہ بھی کیا ہے، اور یہاں پہ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ نے جو سٹینڈرڈز مقرر کیے ہیں ان پہ بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اب اس حوالے سے جو سویڈن کی متعلقہ وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ سویڈن کی اگلی خبر دارالحکومت اسٹاک ہوم کے نواحی علاقے سولنتونا سے ہے، جہاں پہ پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ کسی گھر میں کوئی زخمی شخص ہے۔ پولیس جب وہاں پہ پہنچی تو دیکھا ایک شخص جو ہے وہ زخمی تھا، اور وہاں پہ ایک عورت بھی اسی زخمی کنڈیشن میں تھی۔ کوشش کی گئی دونوں کو اسپتال میں لے جا کے ان کی جان بچانے کی، لیکن دونوں کو بچایا نہ جا سکا۔ اب پولیس جو ہے وہ اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ سویڈن کا جو دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے اس کی جو سٹی کونسل ہے اسٹاک ہوم استاد، اس نے اگلے سال کے لیے جو ہے وہ ٹیکس اس میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ٹیکس جو ہے وہ 24 اورے فی 100 کرون پہ ہے، یعنی جن لوگوں کی تنخواہ سالانہ 6 لاکھ ہو یا 50,000 ماہانہ تنخواہ جو لوگ لیتے ہیں، تو 50,000 ماہانہ تنخواہ والوں کو 74 کرونا یعنی 74 کرون زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ وہاں پہ جو ریڈ گرین اتحاد کی حکومت نے کہا جی کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اسکولوں میں جو ٹیچرز ہیں اور جو اسکول کے بعد کے اوقات میں جو وہاں پہ اساتذہ بچوں کی نگرانی کرتے ہیں اور جو سوشل ورکرز ہیں، ان سب کے لیے ہمیں اس ٹیکس کو اضافہ کرنا ہے۔ اگر یہ ہم ٹیکس اضافہ نہ کریں تو ہمیں 1400 ملازمین جو ہیں وہ کم کرنا پڑیں گے۔ تو اب اسٹاک ہوم میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر 50,000 تنخواہ والے شخص کو 74 سویڈش کرون ماہانہ زیادہ ٹیکس دینا پڑے، کیا یہ بہتر ہے، یا 1400 ملازمتیں کم کر دیجئیں، یہ بہتر ہے؟ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اور اس کے بعد فن لینڈ کی جانب رخ کرتے ہیں۔ فن لینڈ میں ایک مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو تارکین وطن پس منظر رکھنے والے جو طلبہ ہیں، جو فرسٹ جنریشن ہے، ان کو فنش زبان اور ریاضی میتھمیٹکس اس میں کافی دقت پیش آتی ہے، اور وہ اپنے ہم عمر جو ہے وہ بچوں سے اس حوالے سے پیچھے ہیں، لیکن سیکنڈ جنریشن جو تارکین وطن کی ہے ان کی کارکردگی کافی بہتر ہے۔ اور اگلی خبر بھی فن لینڈ سے ہے، جو فن لینڈ کا دارالحکومت ہیلسنکی، اس کا جو سینٹرل ایریا جہاں پہ سینٹرل اسٹیشن ہے، وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایریے کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جائے، وہاں پہ صرف پیدل چلنے والے، سائیکلیں یا پبلک ٹرانسپورٹ جائے، تاکہ اس ایریے میں گاڑیاں نہ چلائی جا سکیں۔ تو اب جو ہیلسنکی میں ہمارے دوست رہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی رائے کیسی ہے۔ کیا وہ جو سینٹرل ایریا ہے جہاں پہ سینٹرل اسٹیشن ہے، وہاں پہ جو حکومت کا منصوبہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کار فری زون بنایا جائے، کیا وہ بہتر ہے؟
آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اور آخر میں ہم رخ کرتے ہیں جناب آئس لینڈ کا جو مرکزی بینک ہے اس نے بھی شرح سود میں کمی کا فیصلہ کیا ہے، اور شرح سود جو ہے وہ 0.25% انہوں نے کم کی ہے، اور اب وہاں پہ شرح سود 9% ہو گئی ہے۔ تو اگر اس کو کمپیئر کیا جائے باقی نارڈک ممالک سے تو 9% کافی زیادہ ہے، اور یہ 2022 کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ اس شرح سود میں کمی کی ہے، اور وہاں پہ جو انفلیشن افراط زر ہے وہ اب بھی 5.4% ہے، جو کہ میرے خیال باقی نارڈک ممالک سے سب سے زیادہ ہے۔ اور آئس لینڈ کی اگلی خبر یہ ہے کہ اب تک اس سال میں وہاں پہ جو ٹریفک کے حادثات ہوئے ہیں اس میں 13 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور آخری خبر آئس لینڈ کی یہ کہ وہاں پہ ایک سٹور ہے، ایل کو اس میں بتایا تھا کہ وہاں پہ چوری ہوئی تھی، تو پولیس نے بہت سا سامان جو ہے وہ برآمد کر لیا، جو باقی بھی رہ گیا وہ بھی پولیس وہ ہے برآمد کر لے گی۔ تو یہ پولیس کی کارکردگی آئس لینڈ کی۔ تو یہ تھا جناب نارڈک نیوز راؤنڈ اپ آج 2 اکتوبر بدھ کے روز کا۔ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اگر آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو پھر روزانہ کی بنیادوں پہ آپ نارڈک ممالک میں ہونے والے حالات حاضرہ تازہ خبریں جو ہیں ان سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔